صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا دل کی طہارت کا سبب ہے۔ یہ دل جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر بادشاہ ٹھیک ہو تو اس کی رعایا ٹھیک ہوتی ہے، اگر بادشاہ ٹھیک نہ ہو تو جو اس کی رعایا ہے اس کا حال بھی برا ہوتا ہے۔ اور جو محبت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ جب بادشاہ پاک ہو جاتا ہے تو جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو ذرا محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اس اکٹھے ہونے کا مقصد ہمارے انس بھائی ان کے دادا جان کے اصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ کریم مرحوم کی بلا حساب بخشش فرمائے آمین۔ اس ضمن میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ میرے محترم اور مکرم بھائیوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ میک ہے، اس کا مقصد ہے بولنا، اس سے آواز اس کے اندر جاتی ہے اور دور تک پھیلتی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ زندگی، اس زندگی کے بعد موت کا آنا، اس کا بھی ایک مقصد ہے جس کو خالق کائنات نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا لوگوں، یہ زندگی اور موت، ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب ذوالجلال تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں، تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کا مقصد ہے، اور اس دنیا کے بعد موت آئے گی، اس کا بھی مقصد ہے۔ اور موت کے بعد پھر رب ذوالجلال ہم سب کو زندہ فرمائے گا، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ پھر دیکھا جائے گا کس نے دنیا میں کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے اچھے اعمال کیے۔ آج ہم ایک مرحوم کی یاد میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہم یہ درس لے کے جائیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس۔ فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج ہمارے پاس فارغ وقت ہے تو اللہ کو یاد کر لو، اللہ کے رسول کو یاد کر لو، درود پاک پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، نوافل کی کثرت کر لو۔ پھر جب مصروفیت ہو جاتی ہے، بندے کا دل کرتا ہے کہ رب کو یاد کرو، پھر وقت نہیں ملتا، پھر وقت نہیں ملتا۔ اور دوسری بات، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی دی ہوئی دولت ہے۔ یا نوجوان بھی بیٹھے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا
ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور فرمایا جو جوانی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور بڑھاپے میں پہنچ کر وہ عبادت کرنے کی ہمت نہیں رہتی، میرا رب اسے جوانی والی کی عبادت کا اجر بڑھاپے میں بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جوانی والی عبادت کا اجر اسے بڑھاپے میں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ جوانی کی عبادت کی فضیلت ہے، یہ جوانی بہت بڑی دولت ہے۔ میرے شیخ طریقت ایک حکایت نقل کرتے ہیں، امیر اہل سنت فرماتے ہیں ایک بوڑھا کسی جگہ سے جا رہا تھا، عبرت کے لیے یہ حکایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کسی جگہ سے جا رہا تھا، اس کی کمر ایسے بڑھاپے کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی، چند نوجوان بھی تھے، ایک نوجوان کو شرارت سوجی، اس نے کہا بوڑھے میاں زمین سے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بوڑھے میاں زمین سے کیا تلاش کر رہے ہو؟ وہ بوڑھا بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا میری جوانی گم ہو گئی ہے، میں اپنی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جوانی بھی گم ہوتی ہے؟ کہا سنو، جب تمہاری طرح میں نوجوان تھا تو میں بھی شرارتیں کرتا تھا، آج یہ جوانی مجھ سے چلی گئی، کاش یہ جوانی پھر سے میرے پاس لوٹ کے آئے، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ تیسری بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحت کو بیماریوں سے پہلے غنیمت جانو، بیماریوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے یار میں اللہ کی عبادت کر لوں، اپنے رب کو راضی کر لوں، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، تو اس لیے بیماریاں کب آ جائیں کسی کو کوئی پتہ نہیں، تو بیماری سے پہلے اپنی اس صحت کو غنیمت جانو۔ اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا اپنی اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ جو اعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں یہ ختم ہو گئے، تو اس لیے موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ ہم میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں یہ موت کب آ جائے، ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ آنی ہے یا نہیں آنی، دوبارہ آنی ہے یا نہیں آنی، تو اس لیے اپنی اس زندگی کو غنیمت جانو۔ اور بڑے ہی کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے لیے اس طرح ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، والدین کے لیے اس طرح ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، سوائے 3 اعمال کے۔ فرمایا نمبر 1 اس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو یا کوئی صدقہ کیا ہو اور اس کا اجر اسے اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا اس نے کسی کو علم کی بات سکھائی ہو، کسی کو علم کی بات سکھائی ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے تو جو اس علم کی بات پہ عمل کرتا رہے گا اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات فرمایا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑی ہو، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑی ہو، یدعو جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی رہے، ایصال ثواب کرتی رہے، نیک اولاد۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی نیکی کروں تو کیا انہیں اس کا اجر ملے گا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد ہاں اگر تو اپنی والدہ کی طرف سے کوئی نیکی کرے تو اسے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سی نیکی افضل ہے؟ فرمایا پانی پلانا، پانی پلانا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا لوگوں کے لیے پانی کا،
اور اس کا نام ہی رکھا امی سعد بن عبادہ، یہ سعد بن عبادہ کی والدہ کے لیے، یعنی اس کا اجر ان کے لیے ہے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے اعمال پہاڑوں جتنے ہوں گے، اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح بلند و بالا ہوں گی۔ وہ عرض کرے گا اے رب ذوالجلال، میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، یہ بلند و بالا پہاڑ جتنے اجر کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ رب ذوالجلال فرمائے گا او میرے بندے، تو نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، لیکن تیرے مرنے کے بعد تیرے رشتہ دار، تیرے گھر والے تجھے ایصال ثواب کیا کرتے تھے، کہ اسی کا اجر ہے، یہ اسی کا اجر ہے، یہ ایصال ثواب کا اجر ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی بہت بڑا نیکیاں کرنا بھی ضروری نہیں، آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں، اس کا ثواب انہیں ایصال کر دیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں 600 سال اگر عربی نسل گھوڑا دوڑے نا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں ہوتا۔ یہ ایک بار اللہ اکبر کہنے کا اجر ہے، ایک بار الحمدللہ کہنے کا اجر ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا اجر ہے۔ اور یہ ماہ رجب ہے، ان کے روزوں کی بھی کیا فضیلت ہے، اس میں عبادت کی بھی کیا فضیلت ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر منقول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی جگہ سے جا رہے تھے تو ایک پہاڑ سے آپ کا گزر ہوا، وہ پہاڑ بڑا نورانی تھا، جگمگا رہا تھا۔ آپ نے عرض کی اے رب ذوالجلال، مجھ پر اس پہاڑ کی حالت ظاہر فرما، مجھ پر اس پہاڑ کی حالت ظاہر فرما۔ پہاڑ نے آپ سے کلام کیا، گفتگو کی اور کہا اے اللہ کے نبی، اے روح اللہ، کیا میں تجھے اس سے بھی تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ میرے اندر ایک عبادت گزار ہے، میرے اندر ایک عبادت گزار ہے۔ آپ پھر عرض کرتے ہیں مولا اس عبادت گزار کی حالت مجھ پر ظاہر فرما۔ اب پہاڑ پھٹتا ہے، اندر سے ایک انتہائی حسین و جمیل نورانی چہرے والے بزرگ نمودار ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے روح اللہ، اے روح اللہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، مجھے 600 سال ہو گئے یہاں عبادت کرتے ہوئے، اتنے 600 سال ہو گئے یہاں عبادت کرتے ہوئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں مولا، کیا روئے زمین پر اس بندے سے بھی کوئی افضل ہے؟ 600 سال ہو گئے اس کو یہاں عبادت کرتے ہوئے، اتنا بڑا یہ عابد ہے، اتنا بڑا یہ عابد ہے، کیا اس سے بھی کوئی افضل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ خان، جو میرے محبوب کی امت میں سے رجب کا ایک روزہ رکھے، رب ذوالجلال کے ہاں وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب ذوالجلال کے ہاں اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ روزہ رکھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں، آپ درود پاک پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ آخری واقعہ درود پاک، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ واقعہ روایت کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ایک عورت حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، عرض کی علی جان، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں خواب کے اندر اپنی بیٹی کی زیارت کروں۔ آپ نے اسے وظیفہ بتایا تو اس نے خواب کے اندر اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کے جسم پر تارکول، لکنی ڈالی جاتی روڑوں پہ تارکول، اس کا لباس ہے اور گردن میں زنجیریں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ عذاب کی کیفیت دیکھی۔ وہ عورت حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آ کے یہ واقعہ سنایا۔ چند دن گزرے تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں
میں نے ایک عورت کو دیکھا جو انتہائی عالی شان کے لباس پہنے ہوئے جنت کے اندر عالی شان کے تختوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ مجھے کہنے لگی اے حسن بصری میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو تمہارے پاس وظیفہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا تمہاری ماں نے تو مجھے تمہاری عذاب کی حالت بتائی تھی، لیکن تم تو جنت کے اندر عالی شان قسم کے لباس پہنے ہوئے تختوں پہ بیٹھی ہو، یہ کیسے ہوا؟ حضرت خواجہ حسن بصری کہتی ہیں اس عورت نے کہا، اس لڑکی نے کہا ایک مرتبہ جس قبرستان میں میں مدفون ہوں وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور سارے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت سے رب ذوالجلال نے اس قبرستان میں جتنے بھی مردے مدفن تھے، فرماتے 360 اس قبرستان میں جو ہے وہ مردے دفن تھے، اور اللہ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے سب کو بخش دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور یہ ان کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے درس ہوتا ہے کہ آج وہ چلے گئے، ایک وقت آئے گا رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، نہ جانے کب وقت آ جائے ایک لمحے کا نہیں پتا۔ ہاں اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ موت سے پہلے توبہ کر سکتا ہے، لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانو اور ابھی سے اپنے رب سے توبہ کرو اور نیکیوں میں زندگی گزارو۔ خدا کی قسم اس زندگی کا کوئی نہیں پتا۔ یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ جوانی میں عبادت کرنے والا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارو، اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق گزارو، اور میں کہتا ہوں وہ خوش وقت انسان ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں۔ یہ والدین کا حق ہے، زندہ ہو تو تب بھی ان کی اطاعت کی جائے، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کی قبر پر جا کر ان کی زیارت کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایصال ثواب بھی کرتے رہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ کریم انس بھائی کے دادا جان کی بلا حساب بخشش فرمائے، آمین۔ اور اللہ کریم یہاں جتنے بھی دوست احباب جمع ہیں ان میں سے جس کے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے انتقال کر گئے سب کی بلا حساب بخشش فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔